السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو ایک دوشیزہ کی زندگی کی خوبصورت داستان ہے جس کے ساتھ تقدیر نے ایک انوکھا کھیل کھیلا۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ایک دن کالج سے لوٹی تو امی نے بتایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے یوسف کی شادی کا دعوت نامہ آیا ہے، تم اپنی تیاری کر لو، بدھ کو جانا ہے۔ مجھے ویسے تو شادیوں میں جانا پسند نہیں تھا، لیکن جس کی شادی تھی ان کے والد کی ابو کے ساتھ کچھ خفگی چل رہی تھی۔ جب وہ اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر آئے اور والد سے کہا کہ میں پچھلی رنجش بھلا دینا چاہتا ہوں، اس لیے دعوت نامہ دینے خود آیا ہوں، تبھی والد صاحب نے ان کو گلے سے لگا لیا اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اب وجہ رنجش بھی بتاتی چلوں کہ چچا حمزہ جو اصل میں میرے والد کے پھوپھی زاد تھے، اپنے صاحبزادے یوسف جس کی شادی کا دعوت نامہ وہ ہمارے گھر دینے آئے تھے، اس کے لیے میرا رشتہ مانگ رہے تھے۔ امی نے کہہ دیا کہ ہماری بیٹی فریال تو ابھی پڑھ رہی ہے، ہمیں اپنی بیٹی کی شادی اس قدر جلدی نہیں کرنی، یہ کالج کی تعلیم مکمل کر لے گی تب اس کے رشتے کے بارے میں سوچیں گے، اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو کر لیں ورنہ آپ کی اپنی مرضی۔ امی کا جواب یوسف کی والدہ کو اچھا نہیں لگا، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی بات آنن فانن کہیں اور ٹھہرا دی۔ حالانکہ لڑکا اس جلد بازی پر راضی نہیں تھا۔ یوسف مجھ سے ہی شادی کا آرزومند تھا کیونکہ یوسف نے مجھے کسی تقریب میں دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔ اسی نے اپنے والدین کو ہمارے گھر رشتے کا پیغام دے کر بھیجا تھا، جبکہ یوسف اور میرا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا کیونکہ چچا یوسف بہت دور شہر میں رہتے تھے، اس لیے ہمارا وہاں اتنا آنا جانا نہیں تھا۔ چچا حمزہ سے قریبی رشتہ ہونے کے سبب والد صاحب بھی رنجش کو بھلا دینا چاہتے تھے کیونکہ زندگی بھر کے سنجوگ تو قسمت سے ہوتے ہیں، تو پھر پہلے سے موجود رشتے میں قطع رحمی کیوں؟ ابو نے امی کو بھی سمجھایا کہ ہم سب کو ان کے گھر کی خوشی میں جانا چاہیے، دونوں لڑکیوں کو بھی لے چلو ورنہ حمزہ بھائی محسوس کریں گے۔ یوں ہم شادی پر جانے کو تیار ہو گئے۔ ہم بہنیں پہلی بار ان کے گھر جا رہی تھیں۔ چونکہ بارات پنڈی سے سیالکوٹ جانی تھی، لہٰذا تیل مہندی کی رسم سے 2-4 روز پہلے ہم چچا حمزہ کے گھر چلے گئے۔ اب ہمیں ولیمے تک وہاں ہی رکنا تھا۔ تیل مہندی والے دن رسم کر کے ہم جب فارغ ہوئے تو سب سونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہم لڑکیوں کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، دوسرے شہر بارات جانے کی وجہ سے گھر میں مہمان زیادہ تھے، ان میں کچھ دلہن کی طرف کے لوگ بھی تھے، لہٰذا رات میں جس کو جہاں جگہ ملی پڑھ کر سو گئے۔ کسی کو اچھا بستر ملا، کسی کو ہلکا، کسی کے حصے میں پلنگ اور مسہری تو کسی کو فرش پر بچھونا ڈال کر سونا پڑا۔ فرش پر سونے والوں میں ہم 4 سہیلیاں بھی شامل تھیں جو آپس میں کزنس تھیں۔ سردیوں کے دن تھے، فرش پر گدے اور کمبل یا رضائی کی ضرورت تھی، مگر بدقسمتی سے ہم لڑکیوں کو ایک موٹی دری ملی۔ نیند کہاں آنی تھی، جہاں 3-4 لڑکیاں اکٹھی ہو جائیں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچانک چچی جان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے کہا، ارے لڑکیوں تم لوگ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ہم ان کے ٹوکنے پر سوتی بن گئی۔ کچھ دیر بعد انم اور نمرا کو تو نیند نے آ لیا، میری بہن کو بھی کمبل کا ایک کنارہ آڑا ترچھا نصیب ہو گیا، وہ سو گئیں مگر میں تقریباً کمبل سے باہر تھی۔ سردی بڑھ گئی تھی، نیند کیوں کر آتی، ٹھنڈ اتنی کہ جس دری پر ہم سوئے تھے اس میں سے بھی فرش کی ٹھنڈک جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ میری تو ٹانگوں پر کمبل کا صرف ایک کونا دھرا تھا، باقی بدن باہر تھا، بھلا ایسے میں کوئی کیسے سو سکتا ہے؟ جبکہ فرش سے بھی ٹھنڈک ہڈیوں کے آر پار ہو رہی تھی۔ سبھی گہری نیند سو رہے تھے، کس کو جگاتی؟ اجنبی گھر، اجنبی لوگ، جب ایسے رشتہ داروں کے گھر جانا ہو جہاں مہمان زیادہ ہوں تو اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ اب سردی سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں صحن میں پڑی بستروں والی پیٹی سے کوئی کمبل یا گرم شال نکال کر لے آؤں، کیونکہ چچی جان نے سونے سے قبل ہی کہہ دیا تھا کہ اگر اوڑھنے بچھانے کو کچھ چاہیے تو صحن میں رکھی پیٹی سے نکال لینا، اس میں کمبل پڑے ہوئے ہیں،
مرتا کیا نہ کرتا، ہمت کر کے صحن میں نکلی، مگر وہاں تو ہر طرف اندھیرا نظر آیا، شاید بجلی چلی گئی تھی۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا، اسی گم کی کیفیت میں تھی، اندھیرے کی وجہ سے باہر جانے کو ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اللہ کا نام لے کر چند قدم آگے بڑھائے اور پیٹی تک پہنچی ہی تھی کہ ایک کالی بلی جو شاید پیٹی پر بیٹھی استراحت فرما رہی تھی، کود کر میرے پیروں کے پاس آئی اور پھر یہ جا وہ جا۔ اف میرے خدایا، میری تو روح کانپ گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی بھوت کا بچہ تھا جو شرارت کے انداز پہ مجھ پر کودا تھا۔ میرے تو منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں تاروں سے مدھم روشنی کو زیادہ راہ بنا کر اسی کمرے کی طرف لپکی جہاں سے نکلی تھی۔ جب در پر پہنچی تب بھی پتہ نہ چلا کہ میں اس کمرے کی بجائے ساتھ والے کمرے کے دروازے پر آ چکی ہوں۔ کمرے میں بیٹری سے چلنے والی ایمرجنسی لائٹ آن تھی۔ بے دھڑک اس کمرے میں چلی گئی۔ اندر قدم رکھا تو احساس ہوا کہ کسی اور کمرے میں آ چکی ہوں۔ ہلکی سی روشنی میں کوئی پلنگ پر نیم دراز تھا، شاید اسے بھی اس وقت نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھا تو وہ اٹھ بیٹھا، سمجھا کہ اس گھر کی کوئی خاتون ہے، کسی شے کو اٹھانے آئی ہوگی۔ اس نے ایمرجنسی لائٹ میری طرف کی تو میرا چہرہ نظر آ گیا۔ پوچھنے لگا کہ کسی شے کی ضرورت ہے آپ کو؟ اب میں بھی اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا، اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ معلوم نہ تھا کہ کون ہے اور کیا نام ہے اس کا۔ نہیں، کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی سے اس کمرے میں آ گئی۔ یہ کہتے ہوئے میں واپس پلٹی۔ سنو فریال، اس خوبصورت نوجوان نے جب میرا نام پکارا تو میں تو دم بخود رہ گئی۔ آپ میرا نام جانتے ہیں؟ ہاں، لیکن تم مجھے شاید پہچانتی نہیں ہو۔ میں یوسف ہوں، تمہارا وہی کزن جس کی شادی میں تم آئی ہو۔ تمہیں کچھ چاہیے اس وقت؟ مجھے بتاؤ۔ وہ جی، میں ہکلانے لگی۔ سردی بہت ہے نا، تو مجھے ٹھنڈ سے نیند نہیں آ رہی تھی، کمبل چاہیے تھا۔ ایسا کرو تم یہاں میرے کمرے میں سو جاؤ، میں کہیں اور جا کر سو جاتا ہوں۔ پر آدھی رات کو آپ کہاں جائیں گے؟ میری فکر نہ کرو، اوپر مردانے میں بہت جگہ ہے، ابھی لائٹ آ جائے گی تو ہیٹر چلا لوں گا۔ واقعی سردی بہت ہے۔ ابھی میں کوئی جواب نہ دے پائی تھی کہ وہ باہر جانے کو پیر میں سلیپر ڈالنے لگا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی اور خود باہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، دولہا صاحب آپ پلیز تکلیف نہ کریں، مگر وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ارے بھائی، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ تم تو اس گھر میں ہماری مہمان ہو اور مہمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں پلیز، آپ اپنے کمرے میں ہی سوئیے، مجھے بس اوڑھنے کو کوئی گرم شال وغیرہ دے دیں۔ مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا کہ آپ میرے پلنگ پر کمبل میں سو جائیے، میں اوپر جا رہا ہوں۔ شادی والے گھر میں ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب میرے لیے اس کے سوا کیا چارہ تھا کہ میں اس کے بستر پر سو جاؤں، کیونکہ جس کمرے میں لڑکیاں اور میں سو رہے تھے اس کے کھلے دروازے کو بھی کسی نے بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ شاید کسی کو سردی لگی ہوگی، اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا ہوگا۔ میں یوسف کی اس مہربانی پر حیران کمبل میں گھس گئی، کیونکہ مجھے نیند اور سردی نے اب تقریباً حواس باختہ کر دیا تھا۔ ابھی مجھے بستر میں گئے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ وہ پھر آ گیا۔ میں نے دروازہ بھیڑ دیا تھا، اس نے ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ وہ بولا، معاف کرنا کزن، جب میری آنکھ کھل جائے تو دوبارہ پھر آسانی سے نیند نہیں آتی۔ تم ایسا کرو، تکیے کے پاس میرا موبائل فون پڑا ہے، مجھے اٹھا دو، بس اب دوبارہ آ کر تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، تم آرام سے سو جانا، چاہو تو کمرے کو اندر سے بند کر لو۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دروازہ زور سے کسی نے باہر سے بند کیا اور دروازے کو کنڈی بھی لگا دی۔ ہم دونوں کو ایک ہی کمرے میں لاک کر دیا گیا تھا۔ ہم دونوں ہکا بکا کھڑے تھے اور یہ بات سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کس نے اور کیوں دروازہ بند کیا ہے۔ اسی وقت بجلی آ گئی، صحن روشن ہو گیا، پھر جس نے ہمیں بند کیا تھا اس نے شور مچا دیا۔ میرا آدھی رات کو دولہے کے کمرے میں جانا محض اتفاق ہی تھا، مگر باہر جس نے مجھے دیکھا تھا اس نے کچھ اور ہی سمجھا۔ پھر اس کے ذہن نے کوئی ایسی کہانی گھڑی جس کا سدے باب ممکن نہ تھا، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ تیل مہندی کی رسم میں آئی ہوئی دلہن کی سوتیلی خالہ نے مجھے صحن میں آتے اور پھر یوسف کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ معلوم نہیں وہ پہلے سے صحن میں تھی
یا واش روم گئی تھی یا میرے تعاقب میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دراصل دلہن کی یہ خالہ اپنی بھانجی کے رشتے پر قطعی خوش نہ تھی، بلکہ وہ اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ اس خاتون نے 2-4 عورتوں کو اکٹھا کر کے وہاں ایسا شور ڈالا کہ امی ابو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ جو عورتیں باہر اکٹھا ہو گئی تھیں انہوں نے خود کنڈی کھولی اور اندر آئیں۔ میں تو ابھی تک یوسف کے بستر پر کمبل اوڑے پڑی تھی اور وہ دروازے کے پاس حیران پریشان کھڑے تھے۔ بس اتنا ہی عورتوں نے دیکھا، مگر میری تو یہ حالت کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں بالکل بے گناہ اور اتنی بڑی تہمت شادی والے مہمانوں سے بھرے گھر میں مجھ پر لگ گئی تھی۔ ادھر ہر ایک بندہ اور سب سے زیادہ دولہے کے ماں باپ ہی اسے لعنت ملامت کر رہے تھے۔ پہلے تو یوسف نے کوشش کی کہ ایسا بس اتفاقیہ ہوا ہے۔ جب کوئی بھی اس کی بات ماننے بلکہ بات سننے کو بھی تیار نہ ہوا تو وہ بے بس ہو گیا۔ اسے اپنے سے زیادہ میرا غم تھا کہ میں اس کی بے وقوفی یا ہمدردی کی بھینٹ چڑھی اور بے موت ماری گئی۔ جب حالات سوتیلی خالہ نے اور بگاڑنے کی کوشش کی تو غصے میں آ کر یوسف نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے، جو تم لوگ سمجھ رہے ہو نا ویسا ہی ہے، اب تو یہ شادی نہیں ہوگی، اور اگر میری شادی اب ہوگی تو فریال سے ہی ہوگی، جس کو بے قصور خالہ نے بدنام کر دیا ہے، جبکہ کنڈی بھی انہوں نے خود ہی لگائی اور دروازہ بھی جو کھلا ہوا تھا انہوں نے ہی بند کیا تھا۔ جب خالہ ایسی ہے تو اس خاندان کے اور لوگ کیسے ہوں گے؟ اگر بات سچ بھی ہو تو شرفا اس طرح بازار نہیں لگاتے جیسا انہوں نے کیا ہے، ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہنے دیا۔ امی ابو نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، لیکن اس وقت میرے اوسان ایسے خطا تھے کہ زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا، بس روئی جا رہی تھی۔ میں کیسے ان کو بتاتی کہ میں تو بس کمبل لینے گئی تھی اور یہ بدنامی میری قسمت میں لکھی تھی تو مجھے مل گئی۔ میری غلطی بس اتنی تھی کہ جب سردی لگی تھی تو گھر کی کسی عورت یا لڑکی کو ہی جگا دیتی۔ کیا خبر تھی کہ بجلی بھی چلی جائے گی؟ کیا خبر تھی کہ صحن میں بھی اندھیرا ہوگا؟ کیا خبر تھی کہ میں غلط کمرے میں چلی جاؤں گی؟ بستروں والی پیٹی تو ذہن میں سامنے ہی نظر آ رہی تھی جو برآمدے میں رکھی گئی تھی۔ سوچا کہ اس کو کھول کر رضائی گدا وغیرہ جو پڑا ہوگا اٹھا لوں گی۔ اس وقت کسی کو کیا جگانا، سبھی تو تھکے ہوئے گہری نیند سو رہے تھے۔ خبر نہ تھی کہ بس ایک ہی عورت جو کہ دلہن کی خالہ ہے میری بدنامی کی صورت جاگ رہی ہے۔ خالہ بھی وہ جس کا ذہن شیطانی اور دیدے اس قدر تیز تھے کہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی تھی اور دور کی کوڑی لا سکتی تھی۔ وہ تو سمجھی ہوگی کہ دولہا کو بدنام کر رہی ہے، مجھے بھلا وہ کیا جانتی تھی، مگر میری قسمت 2 کوڑی کر دینے والی یہ نہ سمجھ سکی کہ عزت اور ذلت صرف اس خالق کے ہاتھ میں ہے جس کی ذات سب سے بڑی اور ہر شے کا وہی علیم ہے۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ یوسف کی بارات سیالکوٹ نہ گئی اور چچا جان نے ابو جان سے صلاح مشورہ کر کے میری بگڑی تقدیر کو اس طرح بنا دیا کہ مجھ پر افسوس کرنے والے رشک کرنے لگے۔ سبھی دم بخود رہ گئے۔ ہر بری شے کا بھی ایک انجام ہوتا ہے، جیسے ہر اچھے عمل کا ایک انجام ہوتا ہے۔ بس وہ ذات کریمی ایسی منصف ہے جو نیتوں کو دیکھتی ہے اور دلوں کا حال بھی اسی کو معلوم ہوتا ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ چچا حمزہ جو یوسف کے کہنے پر پہلے ہی میرا رشتہ امی اور ابو سے مانگ چکے تھے، لیکن امی کے انکار کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر انا میں آ کر اس کی ماں کہیں اور رشتہ کر بیٹھی تھی، انہوں نے ایک بار پھر میرے ابو سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کی، کیونکہ یہ دانا بزرگ اس کمظرف خالہ کے اوچھے وار کو سمجھ گئے تھے۔ اس طرح میری تقدیر میں یوسف کی شریک حیات ہونا لکھا تھا، اور تقدیر کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔